السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ جو ہے اگلے اشعار کی تشریح دیکھیں گا۔ خدا سے سب سے رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر 3 اشعار کی ہم تشریح کر چکے ہیں۔ آپ شعر نمبر 4 دیکھیے گا۔ شعر نمبر 4 دیکھیے گا۔ بلائیں شاہ گل کی لی نسیم صبح گاہی نے، ٹھیک ہے، بلائیں ہوتا ہے قربان جانا، چومنا یا محبت کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے۔ شاہ گل یعنی پھول کی جو ٹہنی ہوتی ہے یا پھول کی جو شاخ ہوتی ہے۔ نسیم صبح گاہی یعنی صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا۔ ہوئی کلیاں شگفتہ روئے رنگینے بتا ہو کر، ٹھیک ہے۔ نسیم صبح گاہی میں نے آپ کو بتا دیا، صبح کے وقت چلنے والی ہوا ہوتی ہے، شگفتہ ہوتا ہے کھلا ہوا، اور روئے رنگی خوبصورت چہرہ۔ بتا سے یہاں پہ مراد محبوب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس کا مفہوم دیکھے گا۔ جب صبح کی ٹھنڈی ہوا نے شاہوں کو محبت سے چھوا تو کلیاں کھل کر پھول بن گئیں۔ آپ دیکھیں موسم بہار کا ذکر کیا گیا ہے۔ اکبر الہ آبادی جنہیں لسان الاثر بھی کہا جاتا ہے اور جن کو خان بہادر کا لقب دیا گیا ہے، طنز و مزاح ان کی شاعری میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تو وہ یہاں پہ نہایت جو ہے خوبصورت منظر کشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو وہ موسم بہار کا ذکر کرتے ہیں کہ جب صبح کے وقت ہوا چلتی ہے تو ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے، ہوا نے شاہوں کو محبت سے چھوا، یعنی ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے وہ شاہوں کو اس قدر محبت سے چھوتی ہے کہ جو کلیاں بنی ہوتی ہیں وہ کھل کر پھول بن جاتی ہیں۔ اب اس میں دیکھیں تو موسم بہار کی آمد سے ہر چیز جو ہے وہ چہچہا رہی ہے، چاہے چرند ہے، پرند ہے، انسان ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس موسم سے لطف اندوز بھی ہو رہی ہے، اور موسم بہار کی رونقوں سے بھی جو ہے کہہ لیں کہ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہر طرف جو ہے وہ ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے، حتیٰ کہ جو موسم خزاں کی وجہ سے جو درخت ہوتے ہیں ان کی شاخیں جو ہیں وہ بالکل خالی ہو جاتی ہیں، بے لباس ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے ہی بہار کی آمد ہوتی ہے تو وہ شاخیں جو ہیں وہ لباس پہننا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی شاخیں جو ہیں وہ پتوں سے بھر جاتی ہیں اور جو ہے ان پر پھل پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر شاعر وہی بتا رہے ہیں کہ جیسے ہی صبح کی ہوا چلتی ہے تو شاخوں کو محبت سے چھو جاتی ہے، یعنی جس طرح ایک ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے سے بے حد محبت کرتی ہے، تو اسی طرح سے صبح کے وقت چلنے والی ہوا بھی شاخوں سے بے حد محبت کرتی ہے، اور اسی محبت میں جو کلیاں بنی ہوتی ہیں وہ کھل کر پھول بن جاتی ہیں۔ تو بہار کا موسم دیکھا جائے تو ایسا ہوتا ہے کہ راتوں رات ٹہنیاں بڑھ بھی جاتی ہیں اور ان پر کونپلیں بھی پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کلیاں جو ہیں وہ پھول بن کر ہر انسان و حیوان، چرند پرند کے لیے بھی خوشی و مسرت کا باعث بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہی درختوں نے نشوونما پائی تو باغ کے اندر کے جو پرندے ہوتے ہیں سینکڑوں تعداد میں بھی جمع ہو جاتے ہیں، اور پرندے جیسے ہی باغ میں جو ہے پھول بن جاتے ہیں تو پرندے بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی مسرت جو ہے کہہ لیں کہ خوشی کے گیت گانا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں بھی بے حد شروع ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے باغ میں جب پھول کھلتے ہیں تو خوشبو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شعر دیکھیں۔ چمن آتش گل سے مہکا ہوا، ہوا کے سبب باغ مہکا ہوا، یعنی پھولوں سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ پھول جب کھل جاتے ہیں، کلیوں سے پھول کھل جاتے ہیں تو ان میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور صبح کی جو ہوا ہوتی ہے وہ خوشبو سے فضا کو بھی معطر کر دیتی ہیں۔ پھول ہے صحرا میں یا پریاں کتار اندر کتار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا شعر نمبر 4، جہاں پہ اکبر الہ آبادی جو ہے وہ صبح سے چلنے والی ہوا اور شاخوں سے متعلق بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ کلیاں بن جاتی ہیں۔ آگے جو ہے وہ شعر نمبر 5 دیکھے گا۔ شعر نمبر 5 ہے۔ کیا پھولوں نے شبنم سے وضو سوہنے گلستان میں، یعنی سوہنے گلستان سے مراد ہے باغ کا صحن، ٹھیک ہے، چمن کا صحن یا باغ کا صحن۔ صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگی اذاں ہو کر، بانگ ہوتا ہے آواز دینا۔ آپ دیکھیں تو ان پھولوں نے شبنم سے وضو کیا اور بلبل نے اذان دی، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا کہ ظاہر موسم بہار کی جب آمد ہوتی ہے تو رات کو جو ہے اوس پڑتی ہے، یعنی ہریالی پر شبنم پڑتی ہے۔ تو شبنم بھی کیا ہے کہ جب پھولوں پر یا سبزے پر شبنم پڑتی ہے تو وہ وضو کر لیتی ہیں، اور بلبل نے بھی اذان دی۔ اب اس کو سمجھے گا کہ دیکھیں، پہلے اس چیز کو دیکھ لیجئے گا۔ ارشاد خداوندی ہے، آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اب دیکھا جائے چاہے چرند پرند ہیں چاہے انسان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ
کا ذکر الہی کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اکبر اعلیٰ آبادی نے بھی صبح کے اسی حسین اور روح پرور منظر کو پیش کیا ہے۔ وہ یہاں پہ دراصل اس شعر میں کہتے ہیں کہ باغ وسیع و عریض اور خوشبو سے مہکتے ہوئے صحن جو ہے اس میں پھولوں نے شبنم سے وضو کیا ہے۔ پھول جو ہیں انہوں نے شبنم سے وضو کی ہے، تو بلبل نے اذان کی جو ہے آواز بھی بلند کر دی ہے تاکہ نماز جو ہے وہ با جماعت کا اہتمام کیا جا سکے اور اللہ کو جو ہے وہ سجدہ ریز ہوا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ راضی ہو جائے، کیونکہ یہ انسان کی یا چرند پرند کی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی ہاں جو ہے حضور سجدہ بریز ہو جاتا ہے، اور اللہ نے انسان کو پیدا بھی صرف اپنی عبادت کے لیے ہی کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جس نے صرف انسانوں کو چرند پرند کو اپنی عبادت کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا، اور چرند پرند ہو یا انسان ہو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں مصروف رہتی ہے۔ چمن کی ہر چیز جو ہے وہ اپنے رب کی عبادت میں محو ہو جاتی ہے، پھول کے کانٹے بھی جو ہیں وہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھولوں نے شبنم سے وضو کیا، بلبل کی نغمہ سرائی سے یعنی جو خوشی سے گیت گاتا ہے چہچہاتا ہے موسم بہار کی آمد پر، تو وہ جو بلبل ہوتا ہے جو پھولوں کے کھلنے سے خوش ہو جاتا ہے اور گیت گانے لگتا ہے، تو وہ گیت ایسے لگتے ہیں جیسے وہ اذان دے رہی ہو۔ چمن میں مہکتی ہوئی خوشبو جو ہوتی ہے وہ اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ جب گلشن میں پھول کھل اٹھتے ہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہو انسان یا کہیں انسان محبت سے مچلتا ہے، جسے دیکھو وہی یاد خدا میں محو رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھولوں نے شبنم سے وضو کیا اور بلبل نے اذان دی۔ یہ ہو گیا شعر نمبر 5۔ آگے شعر نمبر 6 دیکھیں گا۔ ہوائے شوق میں شاہیں جھکی خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ اب دیکھیں شاہوں نے جھک کر خالق کو سجدہ کیا اور ہر پھول کی پتی اس کی تسبیح کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، وہی جیسے ہم لوگوں نے پیچھے کیا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو اسی طرح جس طرح اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، تو چرند پرند بھی اللہ کی عبادت میں مصروف و مشغول رہتے ہیں، اس کے ذکر الہی میں محو رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہاں پہ انسان اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہوتا ہے وہاں پہ شاہوں کی جو شاہیں ہوتی ہیں، درختوں کی شاہیں یا درختوں کی ٹہنیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی جھکتی ہیں اور اللہ کو سجدہ ریز ہوتی ہیں، اور ہر پھول کی پتی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اذان اور وضو کے بعد اب کیا چیز آتی ہے۔ یہاں پہ پچھلے شعر کو اگر تھوڑا سا میں ساتھ بتاتی ہوں کہ پھولوں نے شبنم سے جب وضو کیا اور بلبل نے اذان دی، یہاں پہ دیکھیں جیسے انسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انسان ہوتا ہے، اس انسان کے لیے کیا ہے، پہلے اذان ہوتی ہے، پھر وہ وضو کرتا ہے، پھر خالق حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ درختوں پھولوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پھولوں نے شبنم سے جو ہے وضو کیا ہے اور بلبل نے اذان دے دی ہے۔ اب اگلے شعر میں کیا بات آتی ہے کہ شاہوں نے جھک کر خالق کو سجدہ کی۔ اب بات آ جاتی ہے نماز کی۔ تو اب جو ہے شاہیں بھی جھک کر، اب ان کا بھی وقت ہے کہ انہوں نے وضو کر لی ہے، اذان کی آواز سن لی ہے، اب یہ اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہونے لگی ہیں، اور سجدہ ریز ہونے کے بعد ہر پتی جو ہے اس کی تسبیح کرنے لگتے ہیں، یعنی اللہ کی حمد و ثنا جو ہے وہ کرنے لگتی ہے۔ بے شک اس سے بڑھ کر دیکھا جائے تو خدا کی عظمت کا ثبوت کیا ہوگا، خدا کی عظمت کا ثبوت کیا ہوگا کہ درختوں کی شاخوں کا پتا بھی دیکھیں تو تسبیح میں جو ہے مصروف و مشغول نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صبح کا جو ہے سہانا وقت جب فطرت کا حسن ہر طرف جلوہ گر ہوتا ہے تو تقاضا کرتا ہے کہ جس خدائے بزرگ و برتر نے روحانی خوشی اور قلبی شادمانی کا یہ سما پیدا کی ہے اس کی تسبیح کی جائے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سبحان ربنا کی صدا تھی علی العموم، جاری تھے وہ جو ان کی عبادت کے تھے رسوم۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا شعر نمبر 6۔ آگے دیکھیے گا شعر نمبر 7، ہمارا آخری یہ شعر ہے اس نظم کا۔ اب آخری شعر دیکھیے گا، اس میں ساری کی ساری نظم کا ایک نچوڑ سا بھی آ جاتا ہے۔ زبانیں برگے گل نے کی دعا رنگی عبادت میں، زبانیں
برگے گل نے کی دعا رنگی عبادت میں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر. ٹھیک ہے، برگے گل ہوتا ہے پھول کی پتی. اب وہی بات آگے کہ ایسے میں پھول کی پتی نے دعا مانگی، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو. آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو جتنے بھی ہم لوگوں نے اشعار کی تشریح کی ہے، سب کا نچوڑ اس شعر میں آ جاتا ہے. ایسے میں پھول کی پتی نے دعا مانگی، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر. اب یہاں پہ بات سمجھ لیجیے گا کہ چمن کو جو ہے اکبر آل آبادی نے تشبیہ دی ہے وطن سے. موسم بہار کی آمد کا بھی ذکر ہے، ساتھ آخری شعر میں جو ہے وہ وطن سے تشبیہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں شاعر جو ہے. اب دیکھا جائے تو عبادت، شبنم جیسے پھول جو ہوتے ہیں شبنم سے وضو کر لیے، بلبل نے آزان دی، پھر شاہیں یا ٹہنیاں کہنے حال کو سجدہ ریز ہو جاتی ہیں. تو اب سجدہ ریز ہونے کے بعد تسبیح کرنے لگتی ہیں اور پھر دعا کا وقت آ جاتا ہے. تو ایسے میں پھول کی پتی بھی جو ہے وہ یہ دعا مانگتی نظر آتی ہے کہ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فضل و کرم ہے اس چمن، اس باغ میں، اس وطن میں ہمیشہ جو ہے وہ قائم و دائم رہے. کیونکہ دیکھیں دعا جو ہوتی ہے یہ عبادت کا مغز ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ جو ہے اس سے ہر وقت بندہ جو ہے ہر وقت اس سے دعا مانگتا رہے، اپنی بھلائی کی جو ہے وہ دعائیں مانگتا رہے. خدا کو جو ہے انسان کا دعا مانگنا بے حد پسند ہے. تو یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اس نے یہ سارے چمن یعنی باغ کو وطن سے تشبیہ دیتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جس طرح باغ کا پھول اس کی خوبصورتی اور سلامتی کے لیے دعا گو کرنا ہے، اسی طرح آپ دیکھیں تو موسم بہار کا جو سارا ذکر تھا کہ کس طرح سے جو موسم بہار آتا ہے انسان خوش و خرم نظر آتا ہے، اسی طرح جب وطن میں اچھے اچھے حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہر انسان جو ہے چہکتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کے لیے انسان کو جو ہے وہ محنت بھی کرنا پڑتی ہے اور ساتھ ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جیسے شاعر نے یہاں پہ پھول کی پتی سے کہا کہ وہ بھی دعا مانگتی ہے کہ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھول جو ہے جس طرح باغ کا پھول اس کی خوبصورتی اور سلامتی کے لیے دعا گو ہے، اسی طرح وطن کا ذرا ذرا جو ہے اس کی بقا کے لیے سراپا دعا ہونا چاہیے. دعا کرو کہ یہ پودا سدا ہرا ہی لگے، دعا کرو کہ یہ پودا سدا ہرا ہی لگے، اداسیوں میں بھی چہرہ کھلا کھلا لگے. آپ دیکھے گا، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا شعر نمبر 7 بھی. امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی.